نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا موضوع ہے اچھے معاشرے کے لیے بچوں کی تربیت۔ یہی بچے کل مستقبل کا معمار بنتے ہیں اور معاشرے کا حسن ان کی بہترین تربیت کا مرہون منت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ میں سٹیپ ڈاؤن یوں کہوں گا کہ ماں کی گود نہیں، ماں کی کوکھ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ جب انسان شادی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرتا ہے تو گویا کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک مدرسے کا سلیکشن کر رہا ہے۔ اگر اس کی بیوی دیندار ہوگی تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد بھی دیندار اور فرمانبردار ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة، کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر، 4 فیکٹرز اور عوامل کو وہاں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کا مال دیکھ کر، ولجمالہا، اس کا حسن دیکھ کر، اس کا خاندان حسب نسب دیکھ کر، ولدینہا، اور اس کی دینداری، اس کی سیرت اور اس کا کیریکٹر دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ یہ دینداری کو ترجیح دینا گویا کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے پہلا قدم اٹھا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین صدقہ، گفٹ اور ہدیہ دیتا ہے وہ بہترین ادب ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ اور یاد رہیں کہ صرف زبانی تقریروں سے اور زبانی نصیحت کرنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا یہ بچے ہمارے کردار کو، ہماری گفتار کو، ہماری بول چال کو، ہماری نقل و حرکت کو، ہمارے رویوں کو، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو، ہماری کاروباری ڈیلنگز کو یہ بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بچہ جب تک وہ بول نہیں پاتا لیکن اس کی یہاں ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کو محسوس کر رہا ہے اور اس کا اثر لے رہا ہے۔ ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، اب آپ نے اس میں ریکارڈ کا بٹن دبا دیا، اب جو کہا جا رہا ہے، جو شور ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اگر تھوڑی دیر بعد آپ پلے کا بٹن دبائیں گے تو وہ ریکارڈڈ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریپلے ہوگی۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ ان پر ایک نیگیٹو اور منفی اثر پڑے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ راستے سے گزر رہا ہے اور ایک انگور کا باغ آیا تو اس کا بڑا دل للچایا۔ انگور کھانے کو اپنے بچے کو اس نے کھڑا کیا اور کہا کہ اگر کوئی آئے تو آواز لگا لینا، میں جا کر انگور توڑ کر لاتا ہوں۔ اب تھوڑی دیر بعد اس کے بچے کی آواز آئی کہ احدن یرانا، احدن یرانا، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا پریشان، گھبرایا ہوا، ہامتا کامتا دوڑتا ہوا آیا، ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا تو پوچھا کون دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچے نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، احدن یرانا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس کی تربیت اس انداز سے ہوئی تھی ماں کے ذریعے سے یا کسی دوسرے ماحول میں کہ اس کے دل میں استحضار آ گیا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بچے نے چوری کی، آج کل کے والدین ہوتے تو فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی، 2-4 تھپڑ بھی اس کو رسید کر دیے جاتے اور اس کو خوب تانے دیے جاتے، لیکن وہ ماں باپ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارے بچے نے اگر چوری کی تو ضرور ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی،
ہم سے ضرور کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا، یہ ہماری بدعمالیوں کا اور نافرمانیوں کا اور شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بچے نے چوری کی، تو ہم سے کیا گناہ سرزد ہوا؟ کافی دیر سوچ و بچار کے بعد اس ماں نے کہا مجھے اپنی ایک غلطی یاد آ گئی کہ ہمارے جو پڑوس کا ایک درخت تھا اس کی کچھ شاخیں ہمارے گھر میں جھکی ہوئی تھی اور میں نے بیر کا ایک دانہ بغیر اجازت کے کھا لیا تھا، اس وقت میں حمل سے تھی، یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، یہ اسی ایک بیر کے دانے کی نحوست اور اثر ہیں کہ آج اس نے چوری کی اور ہمیں بدنامی کا یہ دن دیکھنا پڑا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا پلا رہے ہیں؟ وہ ساری باتیں تو بات کی ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے اور اس کا عقیقہ کیا جائے اور تہنیک کی جائے اور پھر جو ہے اس کو کھلایا پلایا جائے، اس کے لباس کا اور اس کی صحت کا خیال رکھا جائے اور اس کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے، پھر دینی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے۔ یہ ساری منزلیں بات کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم شادی کے اندر اگر لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اس کے اندر دینداری کو دیکھا جائے۔ اگر وہ دیندار ہوگی تو وہ جب یہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوگا وہ قرآن کی تلاوت کرے گی تو اثرات منتقل ہوں گے۔ یہ عورت بدنظری نہیں کرے گی تو اس کی پاکیزگی اس بچے کے اندر منتقل ہوگی، وہ حلال لقمہ کھائے گی اور شوہر حلال لقمہ اپنی بیوی کو کھلائے گا تو اس کی برکت سے جنید بغدادی اور بایزید بستامی اور حسن بصری جیسے اولیاء پیدا ہوں۔